پوری دنیا کو ملتا مدارس سے ہی امن کا ایک میٹھا سا پیغام ہے۔ اس بدامنی کا اے میرے پیارے بھائی، امن کے ان مراکز سے کیا کام ہے؟ بھائی جان، پہلی بات یہ پوچھنی تھی کہ بیٹھے حجروں میں دن رات یہ مولوی دیتے رہتے تعلیم کس چیز کی؟ جہل کی تاریکی میں وہ پھیلاتے ہیں علم کی روشنی، روشنی، روشنی۔ محو تر سے بخاری وہاں ہے کوئی، گود میں لے کے بیٹھا ہوئی ترمذی۔ مدرسے ہم کو لگتے کیوں اجنبی؟ آپ جاتے نہیں مدرسے میں کبھی، اس لیے درس گاہوں سے نفرت ہوئی۔ ننھے منھے بچے سر جھکائے ہوئے روز شب کرتے ہیں حفظ قرآن کی، روز شب کرتے ہیں حفظ قرآن کی۔ اے بھائی قال قال نبی کی صدا، اے بھائی قال قال نبی کی صدا گونجتی مدرسوں میں صبح شام ہے۔ بھائی جان، دوسری بات یہ پوچھنی تھی کہ سیکھتا ہے یہاں پر ہر ایک آدمی رہزنی بدزنی دشمنی سرکشی؟ نہیں بھائی، بلکہ ایک نگاہ بصیرت سے یہ مولوی دشمنوں سے بنا لیتے ہیں دوستی، گمراہوں کو دکھا دیتے ہیں راستہ، سرکشوں کو سکھا دیتے ہیں بندگی۔ پھر یہ کیا پھیلی ہے ہر طرف سنسنی؟ یہ ہے انگریز کی ایک سازش کھلی تاکہ بدنام ہو وارثان نبی، کیونکہ روح محمد کی یہ بد صحیح تاری ہے، روح انگریز پہ کپ کپی تاری ہے، روح انگریز پہ کپ کپی۔ داڑھی پگڑی کی سنت سے ان پر بپا، داڑھی پگڑی کی سنت سے ان پر بپا، ایک محشر ہے اور ایک کوہرام ہے۔ بھائی جان، تیسری بات یہ پوچھنی تھی کہ محترم دی قدر میرے پیارے بھائی، یہ مدارس بھلا کب کی ایجاد ہے؟ ان کی تاریخ بھائی مجھے یاد ہے، یہ مدارس تو صوفہ کی اولاد ہے، جن تلک پہنچتی ہے ہماری سند، وہ محمد ہمارا بھی استاذ ہے۔ واقعی یہ تو نعمت خدا داد ہے، ابن مسعود کی درسگاہ کوف میں ان مدارس کی مضبوط بنیاد ہے، درسگاہ علی کے ہی فیضان سے آج تک شہر بغداد آباد ہے، آج تک شہر بغداد آباد ہے۔ ان مدارس کے دشمن اے میرے بھائی، ان مدارس کے دشمن اے میرے بھائی، دو جہانوں میں کتنا بد انجام ہے۔ بھائی جان، چوتھی بات یہ پوچھنی تھی کہ
قوم کو ان مدارس نے جو کچھ دیا، پیارے بھائی اسے اب کرو نا بیاں۔ قوم کو مدنی جیسا ستارہ دیا، امت گرد جس کے رہے کہکشا، ایک رہبر دیا مفتی کی شکل میں، جس کی عظمت کو حیران ہے آسمان۔ پھر یہ مغوی کرو میرے اوپر آیا، ان مدارس میں پھولا پھلا ایک جوان، رہنمائے جمعیت سرکارواں، جس کے بارے یہ کہتے ہیں عدل جہاں، وہ ہمارا وہ آئند کا حکمراں، وہ ہمارا وہ آئند کا حکمراں۔ کیونکہ ان کا سیاست کے آفاق پر، کیونکہ ان کا سیاست کے آفاق پر ایک چمکتا دمکتا بڑا نام ہے۔ جی بھائی جان، کوئی اور بات پوچھنی ہے؟ جی بھائی ایک اور بات پوچھنی ہے۔ محترم دی قدر میرے پیارے بھائی، یہ مدارس ہے یا ایک کمائی کا گھر؟ میرے پیارے سے چھوٹے بھائی، یہ علوم نبوت کے پیغام پر ہوں گے کیسے تجارت کے اڈے بھائی، ان کو محبوب ہرگز نہیں مال و زر، ان کو محبوب ہے اپنا علم و ہنر۔ کیسے کرتے گزارا ہے پھر اے بھائی، دال کھاتے ہیں بیچار شام و سحر، ہے غذا ان کی روحوں کی علم و ہنر، بے نیازی پہ ان کے ملک ہے فدا، تذکرے جن فقیروں کے ہیں عرش پر، تذکرے جن فقیروں کے ہیں عرش پر، جس چٹائی پہ دن بھر پڑھاتے رہے، جس چٹائی پہ دن بھر پڑھاتے رہے، رات کو اس چٹائی پہ آرام ہے۔ جی بھائی جان، اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی بھائی پوچھئے۔ اب مدارس کے بارے اے میرے بھائی، رائے دو اپنی خواہش کو ظاہر کرو۔ میری خواہش ہے بھائی کہ فوراً مجھے حفظ میں یا کتابوں میں داخل کرو، حشر کی سختیوں دنگیوں میں مجھے رب کو بھی منہ دکھانے کے قابل کرو۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، میں تیار ہوں، اپنے قرآن کا حافظ محافظ بنوں، جذبہ حق سے سرشار عالم بنوں، ڈوبے ظلمت میں ہر ایک بشر کے لیے ایک سہارا بنوں، ایک خادم بنوں، ایک سہارا بنوں، ایک خادم بنوں، میرے دل میں اندھیروں کی شب کے لیے، میرے دل میں اندھیروں کی شب کے لیے روشنی سے بھرا ایک پیغام ہے۔ شاباش بھائی جان، شاباش۔ حکمرانوں بس ایک مہربانی کرو، ان فقیروں سے مت چھیڑ خانی کرو، مدرسوں کے تقدس کی خاطر ہی تم اپنے آئین پر نظر ثانی کرو، جن کے نیچے فرشتے بچھاتے ہیں پر، ظالموں ان کی تم قدر دانی کرو۔ اہل حق کی اگر ترجمانی
ہمارے دلوں پر سیاہ باز تم خام فرسائی سے حکمرانی کرو اور غزالی محمودی سے بھی کہہ دے تو ان مدارس کی بسمت خوانی کرو ان مدارس کی بسمت خوانی کرو کیونکہ تینوں کا لہجہ ہمیں یوں لگا کیونکہ تینوں کا لہجہ ہمیں یوں لگا جیسے تم کو ہوا کوئی الہام ہے کیونکہ تینوں کا لہجہ ہمیں یوں لگا کیونکہ تینوں کا لہجہ ہمیں یوں لگا جیسے تم کو ہوا کو الہام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ